یہ دنیا عالم ممکنات ہے۔ یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کا ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر آئے دن دنیا میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ طاقت و قوت کے مناظر ہم انسانوں کو دکھاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کرے۔ باقی دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں بھی آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان اپنے ہوش کھو دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ دکھائیں گے جو چند دن قبل خانہ کعبہ میں پیش آیا، جس کو سن کر آپ کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب کرونا وائرس پوری دنیا میں اپنی تباہیاں پھیلا رہا تھا۔ باقی دنیا کی طرح خانہ کعبہ میں بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، طواف تک رک گیا تھا۔ بلا شبہ یہ خبر امت مسلمہ کے دلوں کو دکھی کر گئی۔ لوگ اس کو قیامت کی نشانی سمجھنے لگے۔ تاریخ سے ناآشنا لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ شاید پہلی بار طواف کعبہ رکا تھا، اس لیے اس کے بارے بہت ساری افواہیں گردش کرنے لگی۔ حالانکہ طواف کعبہ رکنا قیامت کی نشانی بالکل بھی نہیں ہے۔ ماضی میں کئی بار طواف کعبہ کئی دنوں کے لیے رک گیا تھا۔ جب کرونا وائرس کے اثرات کم ہونے لگے اور معاملات زندگی معمول پر آنے لگے تو خانہ کعبہ کو بھی طواف اور عبادات کے لیے کھول دیا گیا تھا، اور یہ ایمان افروز واقعہ بھی انہی دنوں میں پیش آیا۔ خانہ کعبہ میں صفائی کا کام کرنے والے ایک شخص نے سعودی ٹی وی چینل کو بتایا۔ اس شخص نے کہا، میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ وہ شخص کافی بیمار اور لاغر لگ رہا تھا اور بامشکل طواف کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی زمین پر گر جائے گا۔ وہ شخص بہت بری طرح سے کھانس بھی رہا تھا اور مجھے اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ اکیلا ہی عمرہ ادا کرنے آیا ہے۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ڈر ہوا کہیں اس کو کرونا نہ ہو، کیونکہ کرونا کی علامات واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ کھانس رہا تھا، کمزور اور بیمار بھی تھا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، مجھے یقین ہو گیا وہ بڑا شخص کرونا جیسی مہلک بیماری کا شکار ہے۔ یہ دوسرے زائرین کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلے تو میں اس کے پاس جانے سے ہچکچا رہا تھا، پھر سوچا وہاں اور بھی کئی لوگ موجود ہیں، مجھے سب کی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں اس بزرگ سے بات کرنے کی غرض سے اس کے پاس چلا گیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، بیٹا میں ٹھیک ہوں اور اپنا طواف مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کرونا نے کیسی بھیانک تباہی مچا کر رکھ دی ہے، کئی لاکھ اموات ہوئی ہیں۔ مجھے آپ پر شک ہو رہا ہے کہیں آپ کو بھی خدا نہ خواستہ کرونا تو نہیں ہو گیا۔ وہ بزرگ میری بات سن کر مسکرائے اور کہا، یہ موسمی زکام ہے، تم پریشان مت ہو۔ میں جس مقدس و مبارک مقام پر موجود ہوں یہاں کوئی بھی وبا، بیماری، دکھ، پریشانی مجھے چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ کمزوری اور لاغر پن کسی اور وجہ سے ہے۔ میں نے یہ سن کر کہا، محترم ایسا بھی کیا ہے کہ آپ کو یہ بیماری نہیں ہو سکتی؟ تو وہ بولا، آؤ میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میرا بیٹا بیرون ملک نوکری کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ اس دنیا میں میرا واحد ساتھی میری بیوی تھی، وہ بھی 2 ماہ قبل انتقال کر گئی اور میں بالکل اکیلا ہو گیا، جس وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور بیمار رہنے لگا۔ چند دن بعد ڈاکٹر کے پاس گیا تاکہ اپنا علاج کرا سکوں۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، مجھے کینسر ہو گیا ہے جو کہ بری طرح پھیل چکا ہے اور میری زندگی کے چند دن ہی باقی ہیں۔ آپ کو میڈیسن دے رہا ہوں جن کو وقت پر لیتے رہنا اور باقاعدگی سے چیک اپ کرواتے رہنا۔ میں بہت زیادہ نا امید ہو گیا اور سوچا کہ میری زندگی کے جتنے دن بچے ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں۔ اسی غرض سے میں یہاں خانہ کعبہ چلا آتا ہوں اور طواف کے دوران مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موذی مرض سے نجات دلا دے۔ میں بیماری سے لڑتے ہوئے ہمت سے طواف کرتا رہا اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا۔ کچھ دن بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری حالت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ دن بدن میں اپنی حالت میں بہتری محسوس کرنے لگا۔ ڈاکٹرز کے مطابق چند دنوں بعد مرنے والا ہوں، جبکہ میں تو پہلے سے اچھا اور تندرست
तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ। मुझे लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है और मुझे शिफायाब कर दिया है। तब मैंने दोबारा अपना मुआयना करवाया तो काफी सारे टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए और कहा अल्लाह ताला का मौजा हुआ है, आप बच गए। आपके जिस्म में कैंसर का एक जरासीम भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर मैं बेख्तियार रोने लगा। ये आंसू शुक्राने के तौर पर मेरी आंखों से निकल रहे थे। मुझे डॉक्टर की बात सुनकर खुशी हुई और हैरत का झटका लगा और मैं बेख्तियार बोल उठा कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। मैं वहां से उठा और सीधा खाना काबा पहुंच गया और शुक्राने के नफल अदा किए और उम्रा अदा किया। अब तुम ही बताओ, जिसने मुझे कैंसर जैसी मुज़िम मर्ज से निजात दी तो कोरोना क्या चीज है? वो सफाई वाला कहता है मुझे उसकी बात पर यकीन ना आया। मैंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा शक दूर करने के लिए आपका टेस्ट करवा लेते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। आप मेरे साथ चलें, हम अभी डॉक्टर के पास जाकर आपका टेस्ट करवाते हैं। वो बुजुर्ग बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर ने टेस्ट किए और बताया कि वाकई इस बुजुर्ग को कोई भी बीमारी नहीं, बस मौसमी जुकाम है जिसमें परेशानी की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। वो सफाई वाला कहता है कि मैं इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। अल्लाह पाक ने मौजा दिखाया और उस शख्स को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। बेशक वो कादिर मुतलक है, हर चीज उसके कब्ज़े कुदरत में है। वो खालिक है, मालिक है पूरी कायनात का। वो अकेला माबूद और वारिस है, जो चाहे कर सकता है। असबाब उसके मोहताज हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक असबाब पैदा होते हैं। वही सबकी जिंदगियों और मौत का मालिक है। वो अकेला है, उस जैसा कोई भी नहीं। वो ज़ात बाबरकात ही हर तरह की इबादत के काबिल है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसे मौजात दिखाता है जिनको देखकर और सुनकर इंसान बेख्तियार सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाने लग जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को हर किस्म की आफत, परेशानियों और मसैब से महफूज फरमाए और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। रोज़े महशर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह करें। अगर आप हमारे चैनल एहसान टीवी पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।